فاسق تھا، یزید فاجر تھا، وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے ایسے لوگوں دا ذکر کیتا ہے جڑے اللہ دے نزدیک ہادی بن کے دنیا تے تشریف لائے، کیونکہ یہ جڑیاں مجالس ہوں جاری نے، یہ ہادی برحق حضرت سید الساجدین اور زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ چ یہ مجالس جڑیاں اشرے وچ خمسہ جاری نے، آپ دی بارگاہ چ نظرانہ ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، جن لوگوں کو ہم نے ہادی بنایا ہے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، جن کو ہم امامت دیتے ہیں، جن کو ہم ائمہ بناتے ہیں، جن کو ہم امامت دے کر بندوں کی راہبری کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں یہدون بامرنا، وہ ہدایت ہمارے امر سے کرتے ہیں۔ جن کو ہم ہادی بناتے ہیں، جن کو ہم امامت دیتے ہیں، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ نہ وہ بندوں کا مشورہ لیتے ہیں، نہ ان کو بندوں کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم ہادی بناتے ہیں اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے، دوسری ان کی نشانی یہ ہے لما صبروا، جب بندے ان کے مخالفت کرتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، ان کے پاؤں میں استقامت ہوتی ہے، وہ اثبات قدم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ صبر دا مفہوم ایتھے دسیا گیا نا جی، کہ جڑا روے وہ بے صبر ہے اور جڑا نہ روے وہ صابر ہے۔ یہ غلط ہے، یہ مفہوم ہی غلط ہے۔ جڑی شے عام ہو جاندی ہے وہ بندے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، جڑی شے عام ہو جاندی ہے بندے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اتھوں بھی سنی سی، اتھوں بھی سنی سی، اتھوں بھی سنی سی۔ اللہ دے بندے ہو جدوں نبی پاک آئے نے، وہ ہر جگہ تے بندے یہی آندے سن کہ بت ساڈے معبود نے، بت ساڈے معبود نے، ہر تھاں یہی آواز آندی سی، وہ ہر تھاں جڑی آواز آندی سی وہ ٹھیک نہیں سی۔ پورے عرب چو ایک ہی آواز آندی سی، اس پنڈ بھی بت ہے، اس پنڈ بھی بت ہے، اس پنڈ بھی بت ہے، تے ہر پنڈ والے آندے نے بھی بت معبود ہوندا ہے، بت معبود ہوندا ہے۔ وہ ہر پاسوں آواز آندی سی، وہ ہر پاسے دی آواز ٹھیک نہیں سی، صرف فاطمہ دے بابے دی آواز تھی، زہرا دے بابا جان دی آواز ٹھیک سی۔ ہر پاسے دی کیڑی گل، ہر پاسے تے کئی باری جھوٹ ہو سکتا ہے، ہر پاسے یہ کوئی گل نہیں۔ یہ جڑا بندیاں سنیا نا کہ صبر اے وے کہ بندہ روے نہ، سانو بندے ویسے بے صبر آتے ہیں۔ محرم تو ایک ہفتہ پہلے جڑا جمعہ ہوتا ہے نا جی، پہلے ہفتے جڑا جمعہ ہوتا ہے، وہ پھر لوگ ساتھ دستے ہیں کہ ہوں بے صبر تسی ویکھو گے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کیتا، جناب سید السجاد نے صبر کیتا، وہ ایڈے صابر سن تے اے بے صبرے پہ پھردے ہیں۔ وہ سارے رون کی وجہ تو بے صبرے آتے ہیں، اور اسی کسی کو کی آنے جدو اسی رو پہ ہیں بندے سمجھتے ہیں جڑا روے وہ بے صبرہ ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے مولیاں دے بوئے آ کے قرآن کھڑ کے پوچھا اے یعقوب اینا یوسف نے ہویا صابر سی کہ بے صبرہ سی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا حضرت یوسف علیہ السلام نے روئے تے اللہ دے قرآن انہوں کہا صفا صبر جمیل، اس کا صبر بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اصل صبر دے مفہوم نا بندے جان بوجھ کے نہیں دستے۔ میں حیران ہاں پہ کیویں گزارا ہو رہا ہے بندیاں دا، جان بوجھ کے پردہ پا گئے۔ صبر دا نہ رون نال تعلق ہے، نہ رون نال تعلق، نہ رون والا بے صبرہ ہوندا ہے تے نہ رون والا صابر ہوندا ہے۔ اگر قرآن دے مفہوم نو ویکھیے نا تے اے بڑا عجیب ماحول ہے، بڑا عجیب مفہوم ہے۔ بندیاں نو اینی گرمی چ ٹھنڈ پہ جائے گی۔ اللہ جو میدان جنگ میں جم کے لڑے اسے صابر کہتا ہے، اور جو جم نہ سکے اسے بے صبرہ کہتا ہی نہیں۔ یعنی جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے، وہ استقامت کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ شک والے نہیں ہوتے۔ یہ ترے نشانیاں نے جی ہادی دیاں، کہ ہادی ایک تے اللہ دے امر نال ہدایت کرتا ہے، دوسرا وہ استقامت نال ہدایت کرتا ہے، دوسرا وہ اللہ دیاں نشانیاں تے یقین رکھتا ہے۔
میں چونکہ اپنے امام چوتھے زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ چاہنا چاہنا، اس واسطے یہ نبی پاک دے چوتھے خلیفے دے نام اج دی میں میز کرنا چاہنا، نبی دے چوتھے خلیفے دے نام اج دی مجلس ہے، اور حضرت زین العابدین علیہ السلام، حضرت سید الساجدین علیہ السلام پیغمبر اعظم دے چوتھے خلیفے۔ جڑے بچے میرے لوگ ویندے نے پہ کہ زین العابدین چوتھے خلیفے نے، انہوں نے حضرت علی نو چوتھا سنیا نا، وہ میرے منہ والوں پہ ویندے نے کہ اتھا سے سنیا سی حضرت علی چوتھے نے، قرآن تے میرا ہاتھی علی پہلے نے۔ یار خلافت دے اصولان دے مطابق حضرت علی پہلے خلیفے نے، روز تے اعلان کر دے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ جدو پیغمبر تو بعد بغیر کسے فاصلے تے علی خلیفہ ہوندے نے نا، پھر نبی دا خلیفہ ثانی حسن ہوندا ہے۔ وہ نبی دے دوسرے خلیفہ حضرت امام حسن نے، نبی دے تیسرے خلیفہ امام حسین نے۔ میں قرآن تے نیا دینا سورہ المائدہ جی 12 نمبر آئے تھے، یہ دی تشریح بچے ایس قرآن جڑا میرے کو شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی دی تشریح ہے، ایتے ہون آ کے پڑھ لو، دووے شیعہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے صحابہ کو کہا تھا میں اپنے بعد 12 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تہاڈی مہربانی، کتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر اپنے آپ تو بعد 12 خلیفے چھڑے نے، اور کمال قبلہ ایک لطف ہے، اس کوئی مناظرہ نہیں، سردار صاحب لڑائی بھی کوئی نہیں۔ یقین کرو پوری دنیا کھجڑ لفظ نو سمجھ دو، کھجڑ ہونے سے کھجڑ نہیں ہونا پیا، سڑک بڑی اچھی بن گئی تہاڈی، کسے زمانے چ سڑک ٹھیک نہیں سی تے کھجل ہونا پیندا۔ کھجل دا مطلب ہے کہ بندہ تھک جائے تے شے نہ لبے، منزل تک نہ پہنچ سکے، منزل تک نہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں میں کھجل ہو گیا، میں کھجل۔ کئیوں تو چھوٹا گوشت نہ لبے تو کہتے ہیں میں کھجل ہو، مطلب ہے بھی وہ سمجھتے ہیں پہ اسی ہمیں پھر دو۔ اچھا جڑا کھجل ہونے نا، انہوں میں بڑا استعمال کیتا جی، کرن لگا میں کھجل۔ تو انہوں ایک گل دساں، قرآن میرے سامنے، میں پوری تحقیق نال گل کر رہا ہوں، نبی 12 ہی چھڑ کے گیا سن، پوری دنیا ساڈے تو علاوہ 12 پورے کر دی کھجل ہی ہوئی، 12 خلیفے پورے کردیاں بندے کھجل ہو گئے نے۔ یقین کرو اگر میں ایک نیٹ سے نا کلپ ویکھے، ایک سبحان اللہ، ایک عالم دین نو نا جی، ایک عالم دین نو چنگا بلا بیٹھا سامنے، وہ مفتی ہمدرد صاحب دا میرا خیال ہے، فضل ہمدرد صاحب، وہ ایک مولوی صاحب نو پوچھتے ہیں کہ کنے خلیفے نے، کنے امام نے؟ وہ سکھا جی 12 امام نے، تے وہ نبی پاک چھڑ کے گئے۔ انہوں نے آکھا کیڑا کیڑا خلیفہ ہے نبی تو بعد امام کیڑا کیڑا؟ انہوں نے آکھا 4 پہلے تو پکے نے نا، حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت علی تک، یہ تو 4 ہو گئے۔ وہ سکھا چلو ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئے۔ تے 5واں انہوں نے کہا 5ویں امام حسن، 6ویں انہوں نے کہا 6ویں امام حسین، وہ سکھا 7ویں، وہ سکھا 7ویں وہ سکھا امام مہدی، 7ویں سوچ کیا کہ امام مہدی، وہ سکھا 8ویں، وہ سکھا 8ویں عبدالعزیز سن نا جی، ایک خلیفہ عبدالعزیز، وہ سکھا 8، وہ 8 تے انہوں نے پورے کیتے، یعنی کھجڑ ہو گئی نہیں ویسے کسی طریقے وچ پا کے، وہ 8 پورے کیتے تو سکھا باقی 4، وہ سکھا بھائی ایمانداری دی گل ہے باقی 14 بہن کو، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ مطلب 12 پورے کسی کو نہیں ہوئے، اللہ دے فضل و کرم نے۔ کل بھی 12.5 پورے سن، اج بھی 12.5 پورے نے۔ وہ جڑے نبی خلیفے چھڈ کے گئے نا، انہاں دے متعلق ایک اہل حدیث عالم دین علامہ وحید الزمان اہل حدیث، انہاں دا جملہ مینوں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایسے اہل حدیثاں دی میرے گوانڈ مسجد ہوئے نا، تو میں گھر نماز نہ پڑھا وہ پیچھے پڑھا، اہل حدیث بھی ہوئے کوئی گل نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ میرے عزیزو اس اہل حدیث ہو کے لکھے ہے، وہ سکھا جو نبی 12 چھوڑ کے گئے ہیں نا، ان کا ظاہری حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ظاہری حکومت کریں تو بھی خلیفہ ہے، وہ ظاہری حکومت نہ بھی کریں تو بھی خلیفہ ہے۔ اتنی پکی گل لکھی نے، فرماتے ہیں ان میں پہلا علی ہے، آخری محمد مہدی ہے۔ یہ جڑے 12 میں پڑھے نے نا، انہاں چو پہلا علی ہوئے تو دوجے حسن ہوندے نے۔ ایک اور میں دس دیں، نوجوان بیٹھے نے، بچے دھیان نہ سننا، پوری دنیا دے مذاہب تے ساڈے مذہب وچ مسلک وچ ایک بنیادی فرق ہے۔ پوری دنیا وچ جڑے ولی ہوندے نے وہ وکھرے ہوندے نے، جڑے خلیفے ہوندے نے وہ وکھرے ہوندے نے، جڑے امام ہوندے نے وہ ہور ہوندے۔
جڑا خلیفہ ہوئے وہ ولی نہیں ہوندا، جڑا ولی ہوئے وہ امام نہیں ہوندا، جڑا امام ہوئے وہ خلیفہ نہیں ہوندا۔ مثلا تسی گن کے دیکھ لو، حضرت عثمان دے متعلق پوچھو گے کہ وہ امام عثمان، تو آکھن گے نہیں وہ امام نہیں، وہ خلیفہ نے۔ اگر تسی آکھو گے نا خلیفہ داتا گنج بخش علی حجویری، وہ آکھن گے نہیں وہ خلیفہ نہیں سن، وہ اللہ دے ولی سن، ہے نا؟ تے اگر آکھو گے نا حضرت ولی خدا حضرت امام اعظم، تو بندے آکھن گے نہیں یار وہ امام سن، وہ ولی نہیں سن۔ یہ تو مطلب ہے ادوں اچھی ونڈ نہیں ہو سکتی، ولی وکھرے نے، امام وکھرے نے، تے خلیفے وکھرے نے۔ ساڈی کھجڑ خرابی انج مکی ہے، جڑے نبی تو بعد 12 نے اوہی اللہ دے ولی نے، کمال ہے اوہی نبی دے خلیفے نے تے اوہی ساڈے امام نے۔ ساڈے نزدیک جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے وہ امت دا امام ہوندا ہے۔ اج تو بعد بچے ذہن چ رکھنا، حضرت زین العابدین علیہ السلام دے متعلق میں مجلس پڑھنا چاہنا، اے میرے آقا جڑے نے اے اللہ دے ولی نے، پیغمبر دے چوتھے خلیفہ نے، اور اسے واسطے ساڈے چوتھے امام نے۔ ایک اور رسول دس دیاں ساڈے مذہب دے نزدیک، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ دا بھی یہی فرمان ہے اور شہباز شریف صاحب دا بھی یہی فرمان ہوتا سی جب وہ پہلے ہوتے سن وزیر اعلیٰ، انہوں دا فرمان ہے کسی کے مذہب کو چھیڑو مت اور اپنے مذہب کو چھوڑو مت۔ میں اپنا مذہب اپنے بچیاں دسنا پیڑے بیٹھے نے، ہمارے بچوں، ہمارے بزرگ، ذرا تسی غصہ نہ کرے، ذرا او بچے بیٹھے، بچوں ہمارے مذہب میں جو پیغمبر کا خلیفہ ہوتا ہے نا وہ پیغمبر کا امام نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ کریں بھائی، کمال ہے۔ جیڑا ساڈے نزدیک پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے نا وہ پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے تے ساڈا امام ہوندا ہے، وہ نبی دا امام نہیں ہوندا۔ ان ہور آسان کرو، جیڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوئے وہ نبی دے پیچھے کھلوندا ہے، اگے نہیں کھلوندا۔ اساں 12 نبی دے خلیفے مننے نے، پہلے علی نے تے آخری مہدی نے۔ آخری مہدی نے نہ حضرت علی نبی اگے کھڑے ہوئے نے، نہ امام حسن کھڑے ہوئے نے، نہ امام حسین کھڑے ہوئے نے۔ ترے ہی ساڈے اماماں تے پیغمبر دا دور ویکھے نا۔ حضرت علی علیہ السلام دے متعلق ساڈی مجلس جو بچہ اٹھا کے لے جا، او چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، وہ ضمانت نہ لے جا، انہوں منا پہ میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ ایک دفعہ سفر جاندے ہاں حضرت علی امامت کرائی سی تو نبی پاک پیچھے کھلو کے نماز پڑھی سی۔ جے ساڈا بچہ بھی من گیا تو میں مذہب چھڑ دیا گا، تیرے مفتی بھی یار من گئے نے سارے۔ ساڈا بچہ بھی نہیں منے گا کہ علی اگے کھلوتے ہون تے نبی پاک پیچھے کھلوتے ہون۔ ساڈا بچہ بھی تینوں آکھے گا چاچا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو بوٹی پیتی ہے۔ حضرت علی ساڈے امام نے، محمد امام نہیں۔ سبحان اللہ، علی ساڈے امام نے، سرکار دے امام نہیں۔ اسے واسطے اسی سکولز وچ بچیاں نوں بھیجنے ہاں بے فکر، جیڑا نصاب بھی پڑھایا جاندہ پڑھایا جاندہ، سارے نصاب وچ علی رضی اللہ لکھا ہے، سانوں کوئی فرق نہیں۔ سارے نصاب وچ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، سانوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ اسی اپنے منڈیاں کولوں علیہ السلام پرچے چ لکھوا کے فیل کرا لئیے تواڈے کول۔ تو جدوں ساڈا بچہ علیہ السلام لکھے گا، نصاب وچ رضی اللہ لکھے ہے، تک نمبر کٹیا جائے گا۔ اساں بے فکر ہو کے بچیاں نوں چھڈیا ہے۔ مجلس اعزا تو وڈی یونیورسٹی کیڑی ہے؟ مجلس اعزا تو وڈی کلاس کیڑی ہے؟ اساں ایتھے بہا کے بچیاں نوں سمجھا چھڑیا ہے، بچیو تسی یونیورسٹی جاؤ، تسی انگلینڈ جاؤ، تسی آکسفورڈ جاؤ، تسی امریکہ جاؤ، کھلی چھٹی جے۔ اساں ایتھے بہا کے سمجھا چھڑیا ہے، جدوں مصطفیٰ دے اگے علی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی خیر ہو، مہربانی، بہت شکریہ۔ لو جناب علی، میں تاں عرض کرنا چاہنا سا، نبی دے چوتھے خلیفے دے نام مجلس کرنا چاہتا، میں اپنے چوتھے امام دے نام مجلس کرنا چاہتا۔ اور ساڈی عادت تو بندے پرانے واقف نے، یہ جدو بندے یزید نو خلیفہ من گئے سن، اساں ادوں بھی یزید نو نہیں سی منیا، حسین ابن علی نو منیا۔ 9 تے 10 دی جڑی درمیانی رات ہے نا، وہ دے وچوں ایک بندہ تانوں پتہ یزید اللہ نکلیا، بھاویں کسے اہل سنت نو پوچھ لو، تے تانوں یاد ہے کوئی بندہ یزید اللہ نکلیا سی تے امام حسین اللہ آ گیا؟ ہاں، وہ دی میں ایک کوئی جملے چ قبلہ وضاحت کر دینا۔
قرآن تے میرا ہاتھی حضرت حر نے راتوں رات نبوت نہیں بدلی، خلافت بدلی۔ اور یار قرآن نہیں بدلیا، خلیفہ بدلے ہے۔ نماز نہیں بدلی، خلیفہ بدلے ہے۔ روزہ بھی ہوئی سی، نماز بھی ہوئی سی، حج بھی ہوئی سی، اور کوئی قرآن بھی ہوئی سی، اور کوئی دین بھی ہوئی سی، اور کوئی اسلام بھی ہوئی سی۔ بدلیا کی یزید نو خلیفہ چھڈ کے امام حسین نو خلیفہ منیا نا، ہن پتہ لگ گئی خلافت غلط ہوئے تو نماز بھی ضائع ہو جائے، خلافت دا کیتا غلط ہوئے تو روزہ بھی ضائع ہو جائے، خلافت دا کیتا غلط ہوئے تو اسلام ہی ضائع ہو جائے۔ اتنا اہم ہے خلافت دا کیتا۔ میں اپنے چوتھے خلیفہ دی گل کرن لگا، میں اپنے چوتھے امام دی گل کر۔ میرے عزیزو جڑا ہادی ہوندا ہے وہ دا طریقہ بدلتا ہے، ہدایت نہیں بدل، طریقہ بدلتا ہے، ہدایت یار ہدایت ایک کی ہوندی ہے، طریقہ بدلتا ہے۔ کسے دا کوئی طریقہ ہے، کسے دا کوئی طریقہ ہے۔ موسیٰ کول عصا سی، حضرت عیسیٰ کول کوئی نہیں سی، وہ سدھا ہی مردہ اٹھا دیندے سا۔ ایک خوش الہانی حضرت داؤد کول سی، دوسرے کول نہیں سی۔ بس یہ مختلف طریقے نے، دور بدلتا تے طریقے بدلتے ہیں۔ دین ہوئی اسلام ہوئی، کدی کوئی طریقہ کدی کوئی طریقہ۔ یہ جڑا قرآن ہے نا، یہ ہدایت دے طریقے لکھے گئے، انہاں وچ ایک طریقہ دعا ہے، ہدایت دا ایک طریقہ دعا ہے۔ اچھا اسی دعا کرنے ہیں اپنی غرض واسطے، ہادی دعا کرتا ہے امت دی غرض واسطے۔ بھائی جڑا بندہ بالکل ہی کچھ نہیں جانتا دعا تو بھی کر دے، وہ دی مجھ بیمار ہو جائے دعا تے کر دے، وہ دی گڈی خراب ہو جائے دعا تے کر دے، چھوٹی گڈی ہوئے تو جی ود جان دعا تے کر دے۔ یہ جی دعا ہے اسی کرنے اپنے مقاصد دیتا ہے، اپنے مطالب دیتا ہے، اپنی غرض دیتا ہے، نہیں اور لفظ بدلا، اپنی ضرورت دیتا ہے۔ جو اپنی ضرورت کو ملحوظ رکھے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو امت کی ضرورت کو ملحوظ رکھے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ جڑے نبی گزرے نے، ہادی گزرے نے، یہ دعا ہی کر دینا تے دعا وچ ہدایت کر دے۔ چونکہ میں دعا تک آنا چاہتا سا، اس واسطے تمہید مکمل ہو گئی۔ واقع کربلا تو بعد جدو انہیں رہائی دیتی ہے، رہائی تو انہوں پتہ ہے یزید نے مجبور ہو کے دیتی، اس واسطے کہ انہیں جا چھپایا سی نا اس خبر نو کہ ایک کون لوگ نے باغی تے خارجی آکھیا سی، وہ ایک سال چ پتہ لگ گیا قبیلیاں چ بھی پہاڑاں چ بھی کہ بالکل بھی کوئی باغی نہیں سی، کوئی خارجی نہیں سی۔ اس رسالت مآب دے بیٹے نو شہید کیتا ہے اور رسالت مآب دے گھر نو پریشان کیتا ہے اور انہاں نال سارا ظلم کیتا ہے۔ جدو روڑا پہ گیا انہیں رہائی دیتی۔ ہن ویکھو پھر رہائی اس دیتی ہے۔ ایک بڑا لطف ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جدو وسدے سن مدینے ادو اس بیعت طلب کیتی۔ بہت شکریہ۔ تے امام میرے جڑے چوتھے نے ایک کڑیاں بچ بھی نے، بیڑیاں بچ بھی نے، تے توک بچ بھی نے، تے اپنے اعزا اقربا اور سارے بڑے شہید بھی ہو چکے نے۔ ہن بیعت منگنی آسان سی نا؟ شکریہ، مہربانی قبلہ۔ ایک بندہ بھراواں نال وسدا ہے، بھتیجیاں نال وسدا ہے، پتراں نال وسدا ہے، رنگ لگے نے مدینے، ادوں یزید بیعت منگدا ہے۔ تے جڑے امام زین العابدین علیہ السلام گئے نے وہ دربار وچ، ہن نال مستورات بھی نے، بڑا عجیب مرحلہ ہے، نال مستورات نے۔ حضرت باقر چھوڑے اس ویلے حضرت سجاد علیہ السلام دی عمر مبارک 24 سال دے قریب دسی۔ یہ مطلب ہے یار ایتھے تے ہن بیعت منگ لیندا، کیونکہ یہ انہوں پتہ سی یہ دی بیعت بھی اُنہ وزن رکھ دی ہے جنہ شبیر دا وزن رکھ۔ بہت شکریہ، جانتا سی حضرت زین العابدین علیہ السلام دی بیعت بھی تے انہی وزن رکھ دی ہے جنہ وزن حضرت امام حسین دا ہے۔ تے ہن بیعت کیوں نہیں منگی؟ یعنی اتنے صدقے جاواں اس لیے کہ یزید جان چکا تھا کہ جو میرے سامنے کڑیوں میں کھڑا ہے نا اس کے باپ کا اعلان ہے کوئی مجھ جیسا، کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب اس بیعت دی جرت خیر ہوئے نہیں کی۔ اچھا سال بعد مجبور ہو گیا تو اسے رہائی دے دیتی۔ رہائی دے کے تہاڈا کی خیال ہے؟ جیڑا رہائی دیندا ہے کسے اپنے قیدی نو تے مخالف بھی ہوئے، وہ رہا کرن تو بعد کی خیال ہے؟ وہ تے نظر نہیں رکھتا؟ بولو پہ یہ اتھوں نکلے ہے، یہ قتل ہوئے نے، یہ جا کے پراپیگنڈا کرے گا، یہ جا کے تقریر کرے گا۔
یہ جا کے کی کرے گا، یہ جا کے کی کرے گا؟ یزید نے اپنے مخبر نال نال رکھے سن کہ واپسی تے ایک گزردے کتھوں نے، رکدے کتھے نے، انہاں دی مہمان نوازی کون کردا ہے، انہاں نو اچھا کون سمجھدا ہے، انہاں نو مظلوم کون سمجھدا ہے؟ یہ یزید نے پوری طرح اپنے مخبر نال بھیجے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھو۔ بارے دیگر بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لو۔ اللہم جی بسم اللہ۔ لو جی سردار صاحب تشریف فرما ہو گئے اور بہتری ہو گئی۔ میں ذمہ دار لوگ اج پہ پڑھ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک مزید عزت اضافہ فرمائے، توقیر اضافہ فرمائے۔ توجہ رہے جناب، بسم اللہ۔ آؤ جناب، آؤ تشریف رکھو، ایک مرتبہ درود پڑھ لو، ذرا مہمان بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی۔ میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا حضرت زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا۔ توجہ میری طرف ہے، بسم اللہ۔ آؤ جا، آؤ ذاکر صاحب، جلدی کر دو، جلدی کر۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ میرے لوگ جڑے ملازمین نے سارے افسران نے بشک پیچھے کرسیاں رکھ دو دو چار تاکہ وہ تشریف رکھن تے تسی توجہ میرے ال رکھو۔ اس واسطے تے پولیس والے تے ولیمے چ آئے ہون تے بندے روٹی رج کے نہیں کھا۔ اللہ دے بندے ادھر ہی بہندے نے، تسی ادھر ویکھو مجلس تے پڑھیے۔ مہربانی درود پڑھو ایک باری سارے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اے سرکار زین العابدین علیہ السلام، سرکار سید و ساجدین علیہ السلام ہادی دا منصب ہے کہ وہ ہدایت کر، منصب ہے کہ وہ ہدایت کر۔ یہ ذمہ دار شخصیت نے بیٹھے نے، یہ شادی چاہن آ سکتے ہیں، کسی دی فاتحہ تے ہون آ سکتے ہیں، لیکن جنہاں فرائض منصبی ہے وہ تو پیچھے نہیں ہٹن۔ جڑے فرائض منصبی نے، گورنر بنو ایک عہدہ ہے، انہاں جڑا عہدہ ہے وہ برقرار ہے۔ اے جے تہاڈی برادری چ بھی بہن گے نا تے اپنے منصب نو ذہن چ رکھن گے، تہاڈے کول فاتحہ بھی پڑھن گے تے اپنا منصب ذہن چ رکھن گے، مسجد جان گے تے اپنا منصب ذہن چ رکھن گے۔ منصب تو جڑا غافل ہو جائے گا، کمال ہے یار، وہ تے بندے غافل نہیں ہوندے، امام غافل کیسے ہو جائے؟ جڑیاں دوستاں نے بچیاں نے سنے ہیں کہ امام 35 سال صرف روندے رہنے، صرف گریہ کیتا ہے، معاف کرنا، گریہ تے امام نے کیتا ہے، وہ تے گریہ سنت بنا دیتا، عزاداری نو جاری کرا دیتا، لیکن گریہ تے مقصد نہیں، ہادی دا مقصد ہدایت ہے۔ منصب تو فارغ تے نہیں نہ ہوئے، جڑے فرائض منصبی نے، بھائی امام دا گریہ کرنا ساڑھے واسطے ہدایت دا سبب ہے، قیامت تک امام دی سنت سے گریہ ہوئے گا، لیکن مہربانی کرو امام دی زندگی دا اے بھی پہلو تے سامنے رکھو کہ امام ہادی بھی نے نا، امام حسین علیہ السلام تو بعد نبی دے خلیفہ بھی نے نا، ساڑھے امام بھی نے نا، کیا وہ ہدایت تو نعوذ باللہ غافل ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ ہن دسنا جدو یزید نے رہائی دیتی ہے، نوجوان بچے سن لیں، ہن رہائی دین تو بعد یزید بھی غافل نہیں سی، انہیں مگر مخبر رکھے سن، ایک باقاعدہ دستہ سی فوج دا جڑا چھڈ کے مدینے گیا، انہیں وچ بندے رکھے سن جڑے ٹیسٹ کردے سن، چیک کردے سن، چیک رکھیا سی ایک گزردے کتوں کتوں نے، لوگ انہاں نال ہمدردی کنی کردے نے، لوگ انہاں نو مظلوم کنا سمجھدے نے، ایسا نہ ہوئے کہ انہاں دی ہمدردی وچ بغاوت ہو جائے اور میرا تختہ الٹ جائے۔ ہن تساں میرے امام دا ذرا کارکردگی اور کردار ویکھنا ہے، ہن نال نال بندے پہ پھردے نے، اگر امام دی کوئی دعوت کردا ہے پھر بھی پتہ لگے گا پہ انہیں بندے انہاں دے نال نے، اگر امام نماز پڑھاندے نے تو مگر بندے آ کے نماز پڑھ دیں، پھر بھی پتہ لگے گا کہ انہاں دی جماعت ہو گئی۔ اگر امام کتے گل کر دیں، اچھا گریہ ہی کر دیں، لوگ گریہ دا سبب پوچھ دیں، تو انہوں پتہ ہے گریہ تو لوگ کی منع کیوں کر دیں، رون تو منع کیوں کر دیں، وہ تو میں دس دینا، جیڑا روے انہوں بندے پوچھ دیں کی ہویا ہے، شکریہ، ہسدے نو کوئی نہ پوچھے گا، 100 بندہ تہاڈی گلی چو ہسدا گزر جائے، کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کی ہویا ہے، 100 بندہ ہسدا گزرے گا تے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کی ہویا ہے۔
ایک بندہ روندا گزرے گا، لوگ پوچھتے ہیں ہویا کی یہ تو مطلب ہے رونا ایف آئی آر تک لے جاتا ہے۔ جدوں کوئی روندا ہے ایف آئی آر تک گل جاندی ہے کہ آخر ابتدائی رپورٹ کی ہے یہ رویا کیوں ہے۔ حضرت یعقوب روندے سن، پورا جان پوچھتا سی کی ہویا، پھر وہ دستے سن میرے بیٹے نو چپیڑ ماری نے، میرے بیٹے نو ویچیا نے، میرے بیٹے نو رسیاں پائیاں نے، انہوں کھوج سٹیا جے، تاں دے بیٹے آ کے آندے سن بابا نہ رویا کر، کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے، کہیں تو مر ہی نہ جائے۔ یہ دا مطلب ہے روکتا ہی وہ ہے جسے رونے میں خطرہ نظر آتا۔ سبحان اللہ، شکریہ، بہت شکریہ۔ جس کو رونے میں خطرہ نظر آتا ہے وہ منع کرتا ہے، روئے گا تو بتائے گا، روئے گا اور روئے گا تو بتائے گا میں کیوں رو رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام، میں نے ایک پنجابی دی مثال عرض کردا، تشریف رکھو۔ ساڈے پنڈ ایک بڑی دیر قطر قتل ہو گیا، ساڈے پنڈ قبلہ قطر ایک ہی بندہ سی پتر گھر وچ جڑا قتل کیتا، ایک ہی بیٹا سی جڑا کسے دا قتل ہو گیا۔ وہ جدا ہو گیا، وہ بیچاری باہر منجی تے بہ کے نا، سڑک تے منجی ہوندی سی، اوتھے بہ کے روندی، وہ دا اندر سی، وہ جی روندی سی نا، وہ دلوں ویکھ کے نا بندے بڑے پریشان۔ وہ جڑی سی نا قاتل دی ماں، اس مطالبہ کیتا کہ ساڈا اندر ہے، پھانسی بھی لگ سکتا ہے، باہر بھی آ سکتا ہے، کوشش کرنی تے ہے، میرا بھی ایک ہی سی، چلو غلطی ہوگی، لیکن اس مائی نو آکھو منجی اندر کرے، اور ہونا سو اندر بہ کے رو گئی، اتھے بہ کے کرو۔ وہ تو مجھے سمجھ نہیں سی ہوتی، چھوٹا سا قطر دی۔ میں کیا اماں پوچھا، اماں، میں کیا اماں یہ مائی جڑی روڑا پاندی پہ آخو اندر بہ کے روے، اندر روندی رہ جتھے بہ کے روندی۔ اور سکیا پتر گل ہو رہی، یہ جدوں بندے لنگتے نے تینوں روندیاں ویندے نے نا، ادو ہی قاتل دے متعلق آندے نے لہ دی لعنت۔ تساں غور نہیں فرمایا، قاتل نو اسی ویلے بندے لعنت کردے نے، اودی ہلاکت دی دعا کردے نے، جاؤ تیرا ککھ نہ رہے، انج کر چھڑیائی، انج کر چھڑیائی، انج کر چھڑیائی۔ وہ پھر آندی سی دی منجی اندر کرو، نہ کوئی پوچھے تے نہ میرا پتر بدنام ہوئے۔ ہن پتہ لگے کیوں آندے نے اندر رکھو، اندر رکھو۔ شکریہ، مہربانی۔ اور جویں جویں گل پھیل دی ہے بندہ یزید تے لعنت کرتے۔ سر بہت شکریہ، میں اپریشیٹ کرنا، اللہ تانوں توقیر اور عزت اضافہ فرمائے۔ میں خبر میں دسی ہے کسے میں پڑھی نہیں، لیکن دسی نے کہ گورنر صاحب نے فرمایا ہے کہ جنہیں چار دیواری دے اندر مجلساں نے انہوں دے متعلق تے نہ پریشان کرو کہ شکریہ کرنا، شکریہ، چار دیواری دے اندر بیٹھے وہ جو مرضی کر، میں شکریہ ادا کرنا، اللہ پاک ادھر اجر عظیم دے گا۔ اے بندیاں دی داد ہو رہے، اللہ دا اجر ہو رہے۔ بندیاں دی کیڑی گل ہے، بندی کدی داد دیندے نے کدی نہیں دیندے، جدو مطلب دی گل ہوئی داد دے چھڑی، مطلب دی نہ ہوئی تے نہ دیتی، اے گل کوئی نہیں، اے اجر عظیم ہے، اے اللہ پاک عطا کرے گا۔ میں عرض کر رہا سا یزید دے مخبر قبلہ نال نال سا کہ اے کتھے بہندے نے، روٹی کون پکاندا ہے، انہاں دے پیچھے نماز کون پڑھدا ہے، انہاں دے گھر افسوس واسطے کنے بندے آوندے۔ ہن مخبر نے یزید نو دینی ہے خبر، میں اپنے چوتھے امام دی قبلہ ہادی ہون دا منصب دسنا۔ حد مک گئی ہے کہ میرے امام نے اپنے فرائض منصبی نو انج ادا کیتا ہے، انج ادا کیتا ہے۔ جڑا مسجد چ بیٹھا ہے مخبر انہیں بھی ایک ہی خبر دیتی ہے، جڑا محلہ بنی ہاشم چ پھردا ہے اس بھی ایک ہی خبر کیتی، جڑا کدی کلا ملن گیا میرے امام نو اس بھی ایک ہی خبر دیتی ہے، جڑیاں کو بیبیاں انہیں رکھیاں سن اندر بر پھردیاں ایک ہی خبر گئی ہے۔ انہاں آکھیا اب حسین کے بیٹے سے کوئی خطرہ نہیں، یہ جب ہم نے پایا ہے اس کو دعا میں پایا۔ شکریہ، مہربانی کرنا۔ یہ صرف دعا کرتا ہے، صرف دعا کرتا ہے، بس دعا کرتا ہے، بس دعا کرتا ہے۔ حد ہو گئی ہے، امام نے دعا نو وتیرہ بنا لیا۔ یہ باریک گل ہے جی دوستاں تک پہنچ گئی، دعا تے پرچہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ بھائی۔ تسی جا کے اجتماعی دعا کرو گے رائے ونڈ تے دعا ہوے گی، آخر گے میں تو دعا کرن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسا مجلس ہی بندہ آئے گا، اہل سنت بھی آ جائے تو آگے تو ایتھے کتھے آگے شیعہ ہو گیا، اسا کر نہیں، بس ہمیں دعا واسطہ کسے فاتحہ تو جاؤ اہل حدیث دوستان، لوگ آندے تو شیعہ ہے، تو دیوبندی والا ہے، وہ آندا میں دعا واسطے ہاں۔ یہ مطلب دعا تے اعتراض کوئی نہیں ہوندا، اے امام تیری حکمت تو صدقے۔ امام نے دعاؤں کو وتیرہ بنایا اور پورا صحیفہ سجادیہ بن گیا۔
امام کی دعاؤں کا ترجمہ طاہر القادری نے بھی کیا، اہل حدیث دوستوں نے بھی کیا، صحیفہ سجادیہ میرے امام نے دعائیں مانگی ہیں، اور جڑا لفظ لکھیا نا مفتی جعفر حسین نے کمال کیتا نے، وہ فرماتے نے لوگ دعائیں سمجھتے رہے، امام ہدایت کرتے رہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ نہیں اگر تسی آکھو تے میں وہ جڑے انہوں دا جملہ بھی پڑھ دینا، مفتی جعفر حسین صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ امام نے ایسا کیا کہ جو امام دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کے متعلق وہ فرماتے ہیں یہ دعائیں نہیں تھیں، دعائیں طلبگاری ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ دعائیں حقیقت میں ایک پردرد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات تھیں۔ شکریہ 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 کہ بنا پردرد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات تھیں جو امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پائمال نظریات کا علاج تھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ عدیہ یعنی دعائیں، یہ دعائیں اس درد کا نتیجہ ہیں جو آپ بھٹکتی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ بندے سمجھتے رہے یہ دعا کرتے ہیں، محمد کا بیٹا اصلاح کرتا رہا، جو دعا میں اصلاح کرتے اسے ہادی کہتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ۔ میں دو ترہ مثالہ قرآن چو دین لگا دعا دیاں، ہندی دعا ہے امت واسطے ہدایت ہوندی۔ ایک دعا پڑھ دینا، دو تین دعا میں پڑھنا، پھر امام دی میں دعا دے دو جملے پڑھ کے تواڈے کول اجازت لینا انشاءاللہ۔ کافی ٹائم ہو گیا۔ ایک دعا ہے جی، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک دعا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ، ہن دعا کرن لگے نے دو نبی، تساں ویکھنا وچ ہدایت کی۔ یار اسی دعاواں کرنے ہاں، یا اللہ عزت دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ گڈی وڈی دے دے، یا اللہ چارے ہی منڈے باہر ٹر جان، ایک بھی اتھے نہ رہے، تاکہ میرے جنازے تے بھی رڑن پا میں نہ رڑن، ایتھوں سارے ٹر جان۔ بڑی بڑی دعاواں ہوندیاں۔ کئی بندے اپنی دعا تھوڑی کر دینا، نال دے دی بد دعا بہت ہی کر، ایدہ ککھ نہ رہے، ایدہ ککھ نہ رہے۔ اے ہادی دی دعا پہ پڑھ، دو بندے نے تو ہنے قرآن چو لب جانا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ میرے حبیب اس دعا کو یاد کر اس امت کے سامنے جب اسماعیل اور ابراہیم دیوار کعبہ اٹھا رہے تھے، اور دعا کر رہے تھے، لمبی نہیں گل، مثال دے طور طرز کرے، دعا کیا کر رہے تھے؟ دونوں کہتے تھے ربنا تقبل منا، اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں نا تو مہربانی کر کے ذرا قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اے حضرت ابراہیم کعبہ بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دو نبیاں نے کعبہ بنائے۔ یہ ہے تو چپ کیوں کر گئے ہو؟ میرے منہ کو غلط گل نکل گئی۔ ہو جاندہ ہے وڈے بندے بیٹھے ہون نا تے بندے کو اگا پیچھا ہو جاندہ ہے۔ میں تواڈے کو ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنیاں کو معافی پہ منگنا کہ میرے کو میرا حال ابراہیم نہ بھی رضی اللہ نکل گیا، اسماعیل بھی رضی اللہ، مہربانی جی۔ یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ اٹک نو میرے ہون تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ابراہیم بھی علیہ السلام ہے تے اسماعیل بھی علیہ السلام ہے۔ ہوں میرا دل کردہ پہ اگلی گل کراں، وہ قرآن دا واسطہ جے مسلمانوں سوچو یہ جڑا گھر بنان والے دوویں علیہ السلام نے، یہ وچ آن والا رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ سبحان اللہ یار، ابراہیم بھی علیہ السلام اور اسماعیل بھی علیہ السلام، اور دو علیہ السلام دی دعا ہے جی، انہیں دعا کی تھی ربنا، اے دعا ہے جی۔ ہوں دعا وچ ہدایت پہ پڑھنا، دعا وچ شکریہ کہ بلا خدا دی قسم حافظہ بھی دعائی پڑھی ہے، کاریاں بھی دعائی پڑھی، نتیجہ نہیں کٹیا، نتیجہ الحمدللہ ساڈے سے میں، نتیجہ ساڈے سے میں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم تیرے مسلمان، تیرے تسلیم کرنے والے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی ہم جیسے مسلمان بھیج، ہماری ذریت میں ہم جیسے مسلمان بھیج، ہم پر مہرے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری اولاد میں، امت میں نہیں، اولاد میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج، دعائیں ساری نسل چ مسلمان بھیج۔ اللہ ورنہ کی کرنے نہیں، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں محمد کو بھیج، پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں اپنے رسول کو بھیج جو ان میں سے ہو۔ یہ مطلب ہے تے دو
دعا لیکن ترتیب دعا تو صدقے، ترتیب دعا تو صدقے۔ تیری بیٹا شادی ہوئی؟ شادی نہیں ہوئی، یہ شادی نہیں ہوئی تو میں آکھاں دعا کرو اللہ انہوں پتر دے، اللہ انہوں پتر دے، اور بنا شادی دی تے دعا کر لو۔ وہ کو دعا دی ترتیب بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وہ آندا میری شادی نہیں ہوئی تو میں آکھاں یا اللہ انہوں بیٹا، وہ کتھوں بیٹا دے؟ پہلا دعا کر دی منگنی ہوئے، پھر دعا کر ٹوٹے نہ، پھر دعا کر شادی بھی ہوئے۔ شادی تو بعد بھی کچھ تھوڑا جا عرصہ گزرے تو پھر آخ یا اللہ اس بچے کی شادی ہو گئی، اللہ انہوں بیٹا تھا۔ ترتیب ہے نا ابراہیم تیری ترتیب دعا تو صدقے۔ میری اس بندے نہ کوئی گل نہیں جڑا نہاندیاں ساتھ ٹائی لا لے تو پھر آکھے بنیان کتے نہ، جنہوں کپڑے پان دی تمیز نہیں انہوں خلافت سمجھے چ کیسے آ جائے؟ وہ یار پہلے بنیان پھر شرٹ اتنے ٹائی لگ دی۔ اب ترتیب دعا ویکھو جی، دعا فرماتے ہیں یا اللہ پہلے ہمیں مسلمان قرار دے، اچھا پھر ہماری نسل میں مسلمان اور تھوڑی خیر ہو بھیج، پھر ان میں رسول بھیج۔ یہ دا مطلب ہے جن کو رسول آ کے مسلمان کرے وہ اور ہے، جن کی گود میں آئے وہ۔ شکریہ 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 اچھا صاحب، بہت مہربانی جی، مہربانی بہت مہربانی۔ سبحان، یہ مطلب ایک مسلمان نے جڑے اولاد چ مسلمان، ایک وہ مسلمان نے جڑی امت چ مسلمان۔ حضرت ابراہیم ذریت چ منگے نے کہ میری نسل من ذریت ہی نہ، میری ذریت میں مسلمان بھیج۔ یہ مطلب ہے مسلمان پہلے آئے نے تے میلاد النبی بعد چوئے، جو میلاد کے بعد مسلمان بنے ان مسلمانوں کو رضی اللہ کہتے ہیں، جو محمد کے پہلے مسلمان ہو انہیں علیہ السلام۔ شکریہ بھائی، کمال ہو گئی۔ یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم نے پہلا مسلمان منگے، مسلمان ایسے سپیریئر ڈگری دے مسلمان منگے، ایسے سپیریئر ڈگری دے مسلمان منگے من ہم جنہ دیا گودا چو نکل کے محمد آکھے میں اینہ دے وچوں۔ کیسے مسلمان کٹا جی نتیجہ ہون پتہ لگ گئے کہ علی دے باپ نے پیغمبر دا نکاح آپ کیوں پڑھے سی؟ چونکہ ابراہیم دعا کی تھی ہماری نسل میں مسلمان بھیج۔ قرآن میرے ہاتھ جماعت اسلامی نے کتاب لکھی ہے، میں اکھا نال خطبہ پڑھے ہیں۔ ابو طالب فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اہل بیت کو آل ابراہیم میں رکھا۔ ہم وہ ذریت ابراہیم ہیں۔ لب گئی نا مسلمان، کمال ہے یار، لب گئی۔ ابراہیم کے مانگے ہوئے مسلمان کو ابو طالب کہتے۔ شکریہ، ابو طالب ابراہیم کے مانگے ہوئے مسلمان کو کہتے ہیں۔ اوہ اللہ دیا بندیا، پولیو چیک کرنا ہوئے تو 70 سال دے بندے دا کرنا چاہیے۔ پولیو دے قطرے پیان ہوندے نے، میٹرک دے طالب علم پیان دے کنوں چھوٹے بچے۔ مہربان، یہ مطلب ہے وہ عمر ایسی ہے جتھے اٹیک ہو سکتا ہے، انہوں محفوظ کرنے واسطے دے منہ چ قطرے پائے جائے۔ یہ مطلب جتھے لوڑ ہوئے نا، کیا بات، جتھے لوڑ ہوئے اتھے چیز دے قطرے پیان آئے ہوں تو پھر بچے یہ کہ کری دا، تو جب بچہ آکھے میں نہیں تو بڑا بندہ آکھے میرے منہ چ پا جو، انجی تری نا۔ وہ اندر چاچا جی تو انہوں ضرورت ہے، تو اڈی خیر تو انہوں ضرورت ہے، ضرورت بچے نے۔ اللہ دیا بندیا ضرورت دا تے خیال کرو، تینوں قرآن دا واسطہ۔ دودھ سوڈا بنانا ہوئے پھر بھی دودھ چاہیے، تو چائے بنانی ہوئے تو پھر بھی دودھ چاہیے۔ اللہ دیا بندیا گوشت پھرنا ہوئے تو دودھ دی لوڑ نہیں، جتھے ضرورت ہوئے اتھے، ضرورت ہوئے اتھے۔ اگر تینوں کلمہ پوچھن دی ضرورت ہی پہ گئی ہے تو کسے ایسے دا پوچھ جڑا نبی تو بعد مسلمان ہو۔ کمال ہے یار۔ حضرت ابو طالب تے حضرت ابراہیم مانگ کے گئے نے، پہلے وہ بھیج جن کی گودوں میں رسول آئے۔ گود پہلے آئی ہے یا رسول پہلے آیا ہے؟ پہلے مسلم گودیں آئیں، ان میں حضور آئے۔ سلام پیش کرنا اہل سنت عالم دین قبلہ صاحب والدے نے ڈاکٹر صداقت علی فریدی
ڈاکٹر صداقت علی فریدی انہوں نے کسے پوچھا حضور اجے زندہ نے موجود نے کئی کتاباں دے رائٹر نے ایسے اہل سنت دی مسجد میرے گوانڈ ہوئے میں گھر نماز نہ پڑھا میں وہ پیچھے نماز پڑھا کیوں او کسے پوچھا حضور ابو طالب کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے اعتماد کو ابو طالب ہائے 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 اللہ کے اعتماد کو ابو طالب سبحان اللہ کیوں او فرماتے ہیں پیغمبر پر قرآن اترا تو لوگوں کو پتہ چلا حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے نبی نے بتایا سور کا گوشت حرام ہے نبی نے پر ذبح نہ کیا جائے تو مردار حرام ہے نبی نے بتایا خون کا پینا حرام ہے نبی نے 40 سال کے بعد حلال و حرام لوگوں کو بتایا ابو طالب پہ اللہ کا اتنا اعتماد تھا اللہ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات اے میرے رسولو کھانا ووش ہے جو طیب ہو جو طاہر ہو اللہ نے فرمایا قرآن بعد میں آتا رہے گا ابو طالب جو تو کھلائے گا میں حلال کرتا جا ہائے ہائے شکریہ مہربان یہ مطلب ہے دعا دا نتیجہ نکلے دوجی دعا قرآن چو پڑھ میں انشاءاللہ میں تہم جائے فکر نہ کر سورہ مبارکہ ہود ہے ایک نبی نے دعا کی تھی انہیں بھی اپنی ضروریت واسطے کی تھی انہیں بھی اپنے بیٹے واسطے کی تھی وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ساری زندگی تینوں کام کوئی نہیں آکھا یہ تو گورنر صاحب تشریف فرما نے اپنے ایتھوں کو بندہ آکھے کہ گورنر صاحب ساری زندگی تو کام نہیں آکھا ہوں اللہ تو عہدہ دیتا ہے تے کام سی تو یہ پوچھن پہ دس بھائی کوئی گل وہ آکھے پہ میں پتہ کر دیو ایٹم بم کتنے میرا خیال ہے فرمان گے کی کام کرنا ہے وہ آکھے میں دودھ دا کام کر یہ آخر کہ تو اپنا کام کر گل تیرے والی تے او جا کے پرہ بہ کے آکھے انہاں جواب دے چھڑیا ساری زندگی بعد کام آکھیا سی ساری زندگی بعد کام یہ مطلب منن والے نہیں سی تو من دے کیوں کام بھی وہ آکھو جڑا کم از کم کسے من لین دے قابل چوری صاحب مہربان نے انہوں میں کو کام آکھاں تے چکری دے علاقے چے پنڈی دے اسلام آباد دے تے مہربانی کرن گے تے میں آکھاں پہ چوری صاحب تسی چنگے پہلے بندے ہو امیر آدمی ہو مینوں کسے ویلے مراج تے گل چھڑ وہ آخر گا اللہ دیا بندہ میرا آج تک نبی جاندے تینوں شوق کے میں آ گیا یہ مطلب سوال بھی وہ کری دا کئی باری منیا جاندہ تے کئی باری 10 دن چودھری دا ٹریکٹر توتا ہوئے نا 10 دن ٹریکٹر تے وہ بھی اپنے پنڈ دیا بندے نو آندا کوئی کام ہویا تے دس آجے خدمتاں کیتیاں مان ہوندا کہ نہیں اور بڑے بندے دی خدمت کریے تو مان ہوندا سردار صاحب 10 دن ٹریکٹر توتا ہوئے تو آندا میں اتھے ہی ہونا تو کام کے دسا حضرت نوح نے 900 سال پتھر کھاتے سن اللہ واس صدقے جاواں تے پہلا کام زندگی دا آکھیا نے یہ سارا جہان ڈوب چھڑ لگا ہے اب میرا منڈا چھڑ دے اللہ کہنے تو ساں غور ہی نہیں فرمایا میں جلدی کر پوری زندگی چ پہلا کام آکھیا نے شکریہ کہ بلا پیا میرا منڈا ہے ان ابنی من اہلی اے میرا منڈا ہے تے میری اہل ہے یہ تے چھڑ دے خالق نے فرمایا یا نوح انہو لیسا من اہلکا یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے سبحان اللہ یہ مطلب ہے بیٹا ہونا کافی نہیں اہل ہونا کافی فرماتے ہیں تیرا بیٹا ہے لیکن اس اہل نہیں کہ میں چھڑ دیا انہوں میں مار نہیں ڈوب کے مار نہیں یہ اتھوں نکلے آج ڈوب کے مر جائے اس گلہ ڈوب کے مر جائے کی سی انہوں فرماتے ہیں انہو عمل غیر صالح اس کا عمر غیر صالح دعائی کی تھی نے دعا پہ پڑھنا یا اللہ چھڑ دے فرمایا نہیں اگے سخت گل ہے تو میں معاف کرنا قرآن ہے چھپاواں تے امام زمانہ دا مجرم پر یہ اللہ ہی گل کر سکتا ساڈے واسطے گل نہیں اللہ فرماتا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم نوح وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہو ہائے ہائے او اکبر ہے اور جی میں دل کردہ کسے نبی لڑ گل کرے کسے ولی لڑ گل کرے لوگاں نو پتہ ہی نہیں ہو وحدہ لا شریک قادر مطلق کنی وڈی ذات ہے حضرت نوح علیہ السلام قبلہ انہیں پتھر کھاتے نے توحید واسطے
اینی محنت کنے کرنی ہے توحید واسطے؟ خدا دی قسم تے اللہ فرمایا ما لیس لک بہ علم، جو علم نہیں نہ ہوتا وہ سوال نہ کیا کر. انی اعظک، اللہ فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. ہن بندے پہ سوچتے ہیں 900 سال دے بندے نو بھی کوئی نصیحت کرتا ہے، اوے او دے نال بھی بڑا ہے تاں پہ کر بڑے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. سخت جملہ جی، شیعہ سنی مینوں معاف کر. اللہ فرماتا ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جو کوئی اس جیسوں کی سفارش کرے جاہلوں میں سے ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن ہے. میں پنجابی معاف کرنا، خیر تسی بھی پنجاب دے الحمدللہ. جتوں تک گورنر نے تے جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے، اتوں تک تے پنجابی جائز ہے، جائز ہے. پھر میں پنجابی چاکھن لگا، قرآن میرے سامنے، میں پنجابی ہے تو معافی دے. منڈا چھڑان گئے، اپنی جان چھڑا کے واپس. منڈا چھڑان گئے اپنی جان، پڑھ دیں نہ. بہت شکریہ، مہربانی. تو سائنچہ سنے تو فرما دینے. کالا تو حضرت نوح نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے جیسے رحمان کی کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. میں پناہ مانگتا ہوں. اگلی گل فرماتے ہیں ایک مہربانی کریں کیڑی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو بخشے گا نا اور رحم نہ کرے گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. معافی دے دے، جانتے گل ہوں ایویں گل کر بیٹھا. سوال ہے، سوال کیتا نے اللہ منے نہیں. انہیں کیا کیا؟ انہیں آخیا مینوں چھڑ دے، مار لین. میں تو دے مگر آ گیا. فرمایا ایو دے مگر نہ آئی. قرآن دا واسطے ہی وعدے کٹ ہیں بندیاں کو ہو جاندے نے. کوئی انج دا کام نہ کریں کہ نبی بھی پیچھے نہ آئے. واہ 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 واہ. انج دا کام کری کہ پیغمبر نو بھی اللہ روک دے وے دے پیچھے نہ آئیں. دسن بندے سانو بھی تو گل دس چھڑو، ساریاں سانو ہی پوچھنیاں. سانو دسو ڈکیتی کیتی سسو، اللہ فرماتا انہو عمل غیر صالح، یہ عمل ٹھیک نہیں. ایسے ڈکیتی کیتی ہوئے میں مجرم، بے گناہ بندہ ماریا ہوئے نوح دے پتر میں مجرم، اس شراب پیتی ہوئے میں مجرم، اے بچیاں والے رکشے پیچھے موٹر سائیکل لائی ہوئے میں مجرم، اس کسے بی بی دا پرس کھتا ہوئے میں مجرم. اور دسو لوگ دا جرم کی سی کہ نبی نو بھی اللہ فرماتا ہے دے پیچھے نہ آئیں. اگر تہاڈے کول کوئی جواب آئے تو میں نے فون کر دینا. اس کا ایک ہی جرم تھا، جو کشتی نجات دیتی تھی نہ اس کا منکر تھا. ہائے ہائے، تا نبی فرمایا میری اہل بیت کشتی نجات ہے. سبحان اللہ. اوے کوئی سید بیٹھا ہے کہ نہیں؟ اے شاہ صاحب تسی سید ہو، میں غیر سید ہاں. تساں تو کوئی عورتاں نال گل کرنی ہے، اساں تے ترلا ہی کرنا. میں تو نہیں کہہ سکتا تینوں میری جد دا واسطہ ہی، میری جد بھی میرے جیسی. تسی تے آکھ سکتے ہو. یہ مطلب ہے تہاڈا نسب نال گزارا ہو سکتا ہے، ساڈا نفل نال ہی گزارے. اساں تے نفل ہی پڑھنے نے. تسی تے دس سکتے ہو کہ اسی سید ہاں. میرے نال ایک بندہ قید سی، سید سی، مشرف دور دی گل، 3 مہینے اندر رہے. وہ رات نو اٹھ کے بزرگ آکھن انہاں نوں رہن دے اتھے ہی، میں تے سید ہوں. دعا کرن رات نو ساڈے کول بیٹھ گئے. وہ سمجھے ستے تے ہی جاگتے. منیر شاہ دا نام سی گیلانی. کہنے لگے یا اللہ میں تے سید ہوں، انہاں نوں دفع کر. انہاں نوں جویں مچل کے پا پردا اللہ، انہاں نوں رہن دے. تے مینوں تے میں تے علی دی اولاد ہوں، تے 4 دن علی دی اولاد آندے رہے تے کوئی نہ نکلے تے اگر دعا بدل لے. کہنے لگے میں غوث پاک دی بھی اولاد ہوں، مینوں مہربانی میرے تک. میرا ہاسا نکل گیا. میں کہ شاہ جی تسی ہن نسب نو وچ پا پاندے ہو، مسکیناں واسطے نال دعا کر چھڑو. اسی پاویں امتی ہاں. یہ مطلب تسی تے نسب نال بھی دعاواں کردے ہو. ساڈے کول تے نفل ہی رہ گئے نا. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. اے حضرت نوح دے پتر دا نوح نال نسبن تعلق سی کہ نفلن تعلق؟ کمال ہے بھائی. کم شکریہ کہ نتیجہ ویکھنا. او یار نسب دا تعلق ہے کہ نفل دا؟ چنگا بولے ہو. نسب دا. ایک کشتی چھڈی ہوئے نسب فائدہ نہیں دیندا، نفل کیڑا فائدہ دے؟ ہائے ہائے بھائی صدقہ جاواں. آخری گل ہے
اگلیاں دعاواں نہیں پڑھتا، مکا دین لگا، امام دی دعا پڑھنے لگا۔ 10 منٹ باقی نے جی گھنٹے چوں، 10 منٹ سے بہت شکریہ۔ اے حضرت نوح دا بیٹا پھر اج کل کتنے ہوندا ہے؟ چھتی چھتی دسے دوزخ وچ، جہنم وچ۔ اللہ فرماندا ہے یہ ایسا تھا، چاہے نبی کا بیٹا تھا لیکن عمل ایسا تھا کہ جہنم میں ہے۔ میں کہ اللہ وڈے گھر دا منڈا سی، پیو بہت معتبر سی، نجی اللہ سی علیہ السلام سی، تے تینوں ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لو؟ بندے جو قبلہ ڈوب کے اٹھے نے دوبارہ اٹھے ہی کوئی نہیں، تے کشتی والے میں چوگو اولاد چلی۔ آدم ثانی حضرت نوح نے اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ حضرت نوح تو بعد نویں دنیا آباد ہو، جڑا پیچھے واقعہ ہو گیا ہے وہ نویں دنیا دسن دی کیڑی لوڑ ہے؟ تے کوئی اشتہار ایڈا کر چھڑی، نہ انہوں نیڑی دا خطرہ، نہ انہوں پانی دا خطرہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ حفاظت دا سی ماں بھی آپ لے آئے۔ میرے تے ابے تے دادے نوں نہیں سی پتا کہ منڈا ڈوب کے مر گیا سی نبی دا، تے چلو ماری گیا سی تے چلو پھر بنی دنیا آباد ہوئی ہے۔ تو یہ گل قیامت تک لکھوائی ہے وچ اشتہار کر چھڑی۔ ہائے ہائے، میرا خیال ہے شاید ٹھیک ہوئے، خیال ہم آہنگ ہوئے نا تواڈے نال پھر بولنا، ورنہ رعایت نہ کرنا۔ میرا خیال اللہ جانتا سی، خیال نہیں، اللہ خوب جانتا سی کہ جڑے ایہو جا کشتی نو چھڈ کے گئے ہوندے نے نا، انہاں ظالماں دی حمایت واسطے بندے بڑے بڑے اٹھ پے۔ ہائے ہائے ہائے، جڑے کشتی نو چھڈ کے مخالف ہوئے ہوندے نے، انہاں ظالماں دی حمایت واسطے بندے، اور اللہ جانتا سی کہ یزید اہل بیت دی اتنی مخالفت کرنی ہے تے پھر بندیاں گنجائش کڈنی ہے کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچانا۔ اہل بیت دا دامن نہ چھڑو۔ مہربانی، شکریہ سردار صاحب، مہربانی۔ حیدریہ قبلہ شکریہ۔ یہ مطلب ہے کدی کدی ہادی دعا نو ہدایت دا مرکز بنا۔ یہ مطلب دو نبیاں دیا میں دعاواں پڑھیاں تے ہدایت کنی بچوں حاصل ہوئی۔ ہن مولا سجاد دعا کردے سن مسجد نبوی چاہوں تاں دعا، ایک بہرے غریب سی اتھے بندے سن تاں دعا، گھر بندے سن تاں دعا۔ اب ویکھو دعا ہے، میں ترجمہ کر دینا جی، عربی وچ لکھی ہے تے میں وہ نہیں پڑھدا، میں اسے 10 منٹ دے اندر 7 منٹ باقی نے انہاں دے اندر چھڑنا چاہنا۔ ہائے ہائے، فرماندے نے پروردگار ربی صلی علی عطائبی اہلی بیت الذین، اے اللہ تو درود اور رحمت بھیج ان اہل بیت پر۔ یزید دا مخبر پاویں جا کے دسے، اے نہیں ہو سکتا پہ یزید ایکشن لے کیونکہ دعا ہے۔ اے اللہ یہ جڑا ان ہے نا، ان یہ تے توجہ رکھنی جی۔ اللہ فرماندے نے ربی صلی علی عطائبی اہل بیت الذین، اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج ان اہل بیت پر، ان اہل بیت پر، ان اہل بیت پر، ان اہل بیت پر۔ کن پر؟ یہ مطلب خاص طبقہ ہے۔ 8 صفتاں لکھی ہیں، جلدی جلدی پڑھ دینا، ترجمہ کر رہے ہیں، تشریح نہ کرانا۔ ایک ایک لفظ دی 1 گھنٹہ تشریح ہو سکتی آرام نہ، اشرا پڑھیا جا سکتا ہے، ہو سکتا کسی وقت میں پڑھا، ہو سکتا آئندہ اشرا ہی پڑھا۔ چلو آج یہ بھی انجی کر لینے، میرا خیال ہے تو تھوڑی برکت نہ ذہن چ آ گیا۔ آئندہ سال 26 انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی جتے اشرا پڑھا گا شاید یہی پڑھا۔ فرماندے نے پرور امام سجاد ہن مخبہ کے دعا پہ سندا ہے، ہن دعا دس لے جا کے یزید نو جڑی دسنی۔ پروردگار ان، اچھا وہ دعا کر رہے نے، اساں ہدایت لینی۔ ان اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت بھیج جنہیں تو نے امر دین کے لیے خود منتخب فرمایا۔ ان سوچتے رہنا جو بندوں کے محتاج نہیں، تو نے امور دین کے لیے خود منتخب فرمایا۔ دوسرا، ان کو اپنے علم کا خزینہ دار بنایا، اپنے دین کا محافظ بنایا۔
زمین پہ اپنی حجت قرار دیا، دین کا محافظ قرار دی. دعائیں جن کو تو نے خود خلیفہ بنایا، جن کو بندوں پر تو نے حجت بنایا، ایک کوئی گل لکھی نے پوری اہل بیت کھلار کے ساتھ سامنے رکھ دیتی نے. فرماتے ہیں درود تو ان پر ہے جو ازل سے پاک ہے. سبحان اللہ. درود تو صرف ان پر ہے جو ازلی طہارت رکھتے ہیں اور نجاست سے دور ہیں، اور وہ جو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، جو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور فرماتے ہیں ان پر اپنی رحمت بھیج جو جنت کی طرف آنے کا راستہ ہے. جنت میں جانے والے اور ہیں، جنت کا راستہ اور راستہ اور ہے. ایک راہ ہے جڑا ملال ہے، اس راہ تے ٹر کے میں آیا. اس راہ تے نہ میں پیندا میں ایتھے پڑھدا ہی نہیں تھا. حضرت سجاد نے فرمایا جڑا ساڈے نال رابطہ نہیں رکھدا وہ جنت تک پہنچ نہیں سکدا.